اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی 10ویں آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مومن تو دراصل بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دیا کرو ان میں اور ڈرو اللہ سے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ جو بندہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ تحفہ ہے، اور ایک بندہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں اس جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ بھائی بن جاتا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم آپس میں بھائی بھائی بنو۔ بھائی بھائی بننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بھائی بھائی نہیں بنتے تو دشمن اس کا بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دشمن کا سب سے بڑا وار ہم پہ یہی ہے کہ وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، ہمارے اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ احادیث میں بھی اس بھائی چارے کے بارے میں بہت زیادہ روایات آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی سی دی ہے۔ ایک عضو کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا عضو متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی پرابلم ہے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کا اثر لیتا ہے۔ مسلمان اور مسلمان کی آپس میں مثال یہ بھی ہے کہ یہ ایک دیوار کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور اس لیے بہت زیادہ ضروری امر ہے کہ ہم آپس میں محبت، پیار اور اتفاق رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب درس دینے لگتے تو اپنے طلباء سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے، کوئی عداوت تو نہیں بنی ہوئی، کوئی آپس میں تعلقات میں بگاڑ تو نہیں ہے۔ اگر کسی طالب علم کی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو اس کو کہا جاتا کہ تم مجلس چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری وجہ سے اللہ سے جو برکتیں نازل ہونی ہیں وہ رک جائیں گی۔ تو جہاں پر ناراضگی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ آپس میں ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا اچھا ہے۔ جو بندہ دوسروں سے ناراض رہتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کی کارکردگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ میں یہ رکھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے اندر جو اس کے دلی جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے بھائیوں کے ساتھ محبت کا فطری تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپس میں محبت، یگانگت اور تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔